الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى الذي لا لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پھر آ گیا اشرع محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. زمانہ فخر کرے کائنات ناز کرے، عمل سے پھر کوئی زندہ یہ امتیاز کرے. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کا ذکر فرماتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ سے ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک نجاست کو، ہر ایک خرابی کو دور کر دیں اور آپ سب کو پاک و صاف، مزکا اور مصفا کر دیں. برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے.
کہ آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة والحسن والحسين وجللهم بكساء وعلي خلف ظهره وجلله بكساء ثم دعا اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. کہ پروردگار جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک نے پہلے سید کائنات کو بلایا، امام حسن کو بلوایا، امام حسین کو بلوایا، مولا علی مشکل کشا کو بلوایا، اپنے اطراف میں بٹھا لیا، اپنی کمرے مبارک کو ان سب پہ سے ڈھانک لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک و صاف کر دیجیے، ان کو مزکہ اور مصفہ کر دیجیے، ہر ایک پلیدگی ہر ایک خرابی کو ان سے دور فرما دیجیے. اور آپ نے جو آیت تطہیر میں اعلان فرمایا ہے میں آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں یہ میری اہل بیت ہے. برادران عزیز، جب اس انداز دعا کو بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا، آپ ہی کا گھر اور یہ دعا کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ نے بھی ارادہ کیا کہ ان میں شامل ہونا ہے اور عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی ان میں شامل کر لیا. جب آپ نے یہ معروضہ پیش کیا تو حضور پاک نے آپ کو اشارے سے روک دیا اور فرمایا انتی علی مکان کی انتی علی خیر، کہ آپ کا مقام اور آپ اپنے مقام پر بالکل مستقر ہے، آپ کا مقام لوگوں کو معلوم ہے، آپ بھلائی پر ہے، لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت کہ اللہ جن کی پاکی کا اعلان فرما رہا ہے وہ نفوس قدسیہ کون ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان نفوس قدسیہ کی پاکی کو سمجھو، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھو. اسی طرح وہ آیت کریمہ بھی ہمارے سامنے ہے جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں. آیت مباہلہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور حضور پاک کو حکم فرمایا اے حبیب آپ ان کو بلا لیجیے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آ جاؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ. اس کے بعد پھر ہم اللہ کے سامنے مباہلہ پیش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے پروردگار ہم میں جو حق پر ہے اسے باقی رکھ دیجئے اور جو ہم میں جھوٹا اور باطل ہے اس پر آپ اپنی لعنت کو برسا دیجئے، اسے ہلاک و برباد کر دیجئے. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کے شان نزول کو سمجھیں گے تو بات واضح ہوگی. نجران کے نصارہ حضور پاک کی بارگاہ میں آئے اور حضور پاک نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی. دین اسلام کی دعوت پہ جب حضور پاک نے ان کو دی، انہوں نے تمام دلائل کو، حضور پاک کے تمام فرامین کو سنا اور اس کے بعد بھی انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کو سمجھایا لیکن ماننے کو تیار نہیں. حضور پاک کے دلائل پر اپنے مزاج کو انہوں نے اختیار کیا. حضور پاک نے ہر بات سمجھائی پھر بھی انکار کیا. جب بہت زیادہ حجت ہوئی تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان آیا اے حبیب جو آپ سے حجت کرتا ہے آپ اسے مباہلے کی دعوت دے دیجیے.
آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم یہ مباہلہ پیش کریں گے، یہ بات عرض کریں گے کہ پروردگار جو سچا ہے اسے باقی رکھنا، جو جھوٹا ہے اسے مٹا دینا، اور جھوٹوں پہ اپنی لعنت کو برسا دینا۔ مباہلہ کا دن طے ہو گیا، انہوں نے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا۔ نجران کے نصارہ بھی جمع ہو گئے، اور ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ کا حکم آیا کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیے، حضور پاک ابنانا کی منزل پر کس کو چنیں گے؟ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئے تو حضور پاک نسانہ کی منزل پر کس کو چنیں گے؟ حکم ہوا کہ آپ اپنی جانوں کو لے کر آئے تو حضور پاک انفسنا کی منزل پر کس کو چنیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن مباہلے کا تاریخ طے تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو اس انداز میں تشریف لائے ہیں کہ آپ کے ایک طرف امام حسن ہیں، ایک طرف امام حسین ہیں، آپ کائنات کے پیچھے مولا علی مشکل کشا ہے۔ اس انداز میں حضور پاک اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے اور سارے دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ میری اہل ہے، اور صحابہ اکرام جانتے ہیں حضور پاک کے اشارات کو، صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ جب حضور پاک کو کہا گیا آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیے، حضور پاک نے ابنانا کی منزل پر امام حسن امام حسین کو چن لیا۔ آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیے، حضور پاک کی منزل اور حضور پاک سے اللہ نے فرمایا آپ اپنی جانوں کو لے کر آئیے، تو حضور پاک نے انفسنا کی منزل پر مولا علی مشکل کشا کو چن لیا ہے۔ اب یہ 5 تن یہ چھوٹا سا قافلہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہوا نجران کے نصارہ کے سامنے آپ پیش ہوا۔ جب وہاں پر پہنچے، نجران کے نصارہ کا جو چیف تھا، جو ان کا صدر تھا، اس کا نام آتا ہے حارث بن ہشام، اس نے ان چہروں کو دیکھا تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے، کیسی دعا ہونی چاہیے، لیکن مورخین کہتے ہیں جیسے ہی اس کی نگاہ ان چہروں پر پڑی، اس نے اپنے الفاظ کو بھول گیا، وہ اپنے الفاظ بھول گیا، کیا کہہ رہا تھا بھول گیا۔ ان چہروں پہ نگاہیں پڑی تو کہنے لگا لوگوں سنو، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے چہرے میرے سامنے ہیں کہ میں یہ بات کو سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، تو رب ان کے دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ جائیں اور یہ تمہارے خلاف میں دعا کر دے تو رب تم کو تباہ کر دے گا، تمہاری تباہی میرے سامنے ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کے مقابلے سے پیچھے ہٹ جاؤ، کہ جب یہ رب کے سامنے دعا کرتے ہیں رب انکار نہیں فرماتا، عطا فرماتا ہے، جو مانگتے ہیں رب پورا کرتا ہے۔ ان سے مصالحت کر لو، ان کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ برادران عزیز، اہل بیت اطہار، یہ مقام کے خیر بھی ان کے چہرے دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ کیا شخصیت۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی سخاوت کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ برادران عزیز، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو مخرب ہوتے ہیں، وہ اپنی نظر اپنی منت کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی خاطر
کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ برادران عزیز، اگر اس آیت کریمہ کی شان نزول کو سمجھیں تو بات واضح ہوگی کہ جب روایات میں آتا ہے کہ امام حسن امام حسین کم سن شہزادے ہیں، اور دونوں شہزادوں کو بیماری لاحق ہوئی، بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے۔ سیدہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانگی کہ اے اللہ، اگر میرے بچوں کو آپ صحت عطا فرمائیں گے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی، 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اب یہ منت جب اللہ کی بارگاہ میں سیدہ کائنات نے مانی تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ دونوں شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا فرمائی۔ جب دونوں شہزادوں کو صحت ہو گئی تو سیدہ کائنات نے اپنی اس نظر کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ آج سے میں 3 دن تک روزے رکھوں گی اور اپنی نظر کو مکمل اور کامل کروں گی۔ برادران عزیز، جب روزہ رکھا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے کاشان اقدس آپ کے مکان مکرم کا کیا معاملہ تھا کہ مولا علی مشکل کشا صبح نکلتے، محنت کرتے، مزدوری کرتے، اور جو کچھ کماتے اس سے کبھی آٹا کبھی گیہوں لے کر گھر کو تشریف لاتے، اور پھر سیدہ کائنات اس آٹے سے روٹی بناتی اور سب کھانا کھاتے۔ یہ طریقہ کار تھا۔ ویسے ہی ہوا، مولا علی مشکل کشا دن بھر کام کر کر آٹا لے کر جب گھر تشریف لائے، آٹا دیا، روٹی بنائی گئی اور قریب تھا یہ روزہ کھول لیا جاتا ہے۔ اور صرف سیدہ کائنات روزہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ مولا علی مشکل کشا بھی روزہ ہے، اور آپ کی باندی بیوی فضہ بھی روزہ ہے، امام حسن امام حسین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دسترخوان بچھایا ہوا ہے، روٹیاں پیش ہوئی، قریب ہے کہ روزے کا وقت ہو جائے، تبھی آواز آتی ہے یا اہل بیت رسول اللہ، میں مسکین ہوں، میری مدد کیجئے، بھوکا ہوں، کھانے کو نہیں ہے، کھانا دیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ سب نے اپنی روٹیاں اٹھائی اور اس مسکین کو دے دی، پانی پیا، روزہ کھولا، اب دوسرے روزے کی تیاری شروع کر دی۔ اب دوسرا روزہ ہوتا ہے، یہی معاملہ ہے، روٹی بنائی گئی، دسترخوان بچھایا گیا، قریب ہے کہ روزہ کھولا جائے، پھر ایک آواز آئی یا اہل بیت رسول اللہ، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اس جہاں میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ سب روٹیاں اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ پھر تیسرے دن کا روزے کی تیاری ہوتی ہے۔ اب وہاں پر 3 دن کی بھوک و پیاس، کیا تیاری ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اب تیسرے دن روزہ رکھا گیا، پھر روٹی بنائی گئی، قریب ہے کہ کھانا کھایا جائے گا، روزہ کھولا جائے گا، پھر آواز آئی اے اہل بیت رسول اللہ، اسیر ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، کوئی پرسان حال نہیں، قیدی تھا، ابھی چھوٹا، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ پھر روٹیاں دے دی گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایسا اثر ہوا کہ شہزادے پھر کمزور ہو گئے، 3 دن کی بھوک و پیاس، پھر کمزور ہو گئے، سیدہ کائنات بھی کمزور ہو گئی۔ اور جب شہزادوں کی اس کمزوری کو دیکھا تو سیدہ کائنات نے کہا کہ علی، بچوں کو کم سے کم رسول پاک کے پاس، بابا جان کے پاس لے جاؤ اور وہاں سے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ اب مولا علی مشکل کشا دونوں شہزادوں کو لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہزادوں کو دیکھا تو مولا علی پر ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ علی، تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ میرے بچے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے چھوٹے کبوتر کے بچے ہیں، اتنے کمزور میرے بچے کیسے ہو گئے؟ مولا علی مشکل کشا نگاہوں کو جھکا لیے، حضور پاک نے دونوں شہزادوں کے لیا سیدہ کائنات کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ کائنات بھی بڑی کمزور نظر آ رہی تھی، حضور پاک نے حکم دیا، کھانے کے لیے منگایا گیا، کچھ کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا اور فرمایا اے سیدہ، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا،
اللہ نے تمہاری نظر کو قبول کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یقیناً جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے وعدے کو، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور آخرت کے ڈر سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر قرآن میں ہے، کہ جہاں پر اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ یہاں کون سے حضور پاک فرماتے ہیں علی و فاطمہ ابناہما، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، ان دونوں شہزادے ہیں جن کی محبت اللہ نے واجب کر دی۔ برادران عزیز، اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو سنن نبی شریف ہمارے سامنے ہے، جہاں حضرت عباس آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو بظاہر مسلمان تھے، اور جب مسلمانوں کے درمیان میں بنو ہاشم کے کوئی فرد فرید تشریف لاتے تو ان کے چہرے خوش ہوتے، استقبال کرتے، لیکن یہ جماعت نے استقبال نہ کیا۔ انہوں نے حضرت عباس کے ساتھ غیروں کی طرح سلوک کیا۔ حضرت عباس کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں جب لوگوں سے ملنے گیا تو انہوں نے غیروں کی طرح سلوک کیا، ترش روی سے میرے ساتھ وہ پیش آئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ بات محسوس ہوئی، تکلیف ہوئی، تو میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ فلاں فلاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بڑی سخت انداز میں مجھ سے اپنے آپ کو پیش کیا، غیروں کی طرح سلوک کیا، اچھا سلوک نہیں کیا، جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ حضرت عباس کی اس تکلیف کو حضور پاک نے سنا تو حضور پاک کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے، اور حضور پاک ارشاد فرمائے لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولی قرابتی۔ اے عباس سنیے کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک وہ آپ اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری نسبت کی خاطر محبت نہیں کرتے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، اس دل میں ایمان نہیں آتا۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے محبت کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے رب سے محبت کرو، اور آگے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی خاطر کرو، اور آگے فرمایا اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو تو میری خاطر محبت کرو۔ برادران عزیز، آگے ارشاد ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، کہ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک حضور پاک فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود بین السماء والارض، ایسی رسی جو زمین و آسمان کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اہل بیتی عطرتی، میری اہل بیت میری عطرت ہے کہ اگر تم ان دونوں کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
آگے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، نہیں یتفرقا حتی یریدا علی الحوض، کہ یہ جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں گے یہ جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، یہ دونوں کے ساتھ حق ہوگا اور یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ برادران عزیز، اہل بیت اطہار کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اہل بیت اطہار کے لیے حضور پاک نے ہمیں بتا دیا کہ اہل بیت یہ تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اہل بیت اطہار یہ لوگوں کی نجات کا سامان ہے۔ اور آگے فرمایا حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ جو ان میں شامل ہو گیا کامیاب ہو گیا، جو ان سے دور ہو گیا وہ ڈوب گیا اور ناکام ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، النجوم امان اہل السماء واہل بیتی امان اہل الارض، اور فرمایا کہ میری اہل بیت یہ زمین والوں کا امان ہے، کہ جب تک میری اہل بیت قائم ہے تب تک یہ زمین پر امن قائم ہے، اللہ کی رحمت ان کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ میری اہل بیت کا سلسلہ اگر ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس دنیا میں امن امان قائم نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس حدیث پاک کی تقویت کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کل سبب ونسب ينقطع الا نسبی وسببی۔ درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، تو اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم قرآن میں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم احادیث کریمہ میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر فرمایا ہے، اور خصوصاً امام حسن امام حسین کی محبت کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ الحسن والحسین ابنایا، امام حسن امام حسین یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تھا، ہمیشہ آپ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا کہ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا میرے بیٹے ہیں، ہمیشہ یہی فرمایا میرے بیٹے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا من احبہما فقد احبنی، من احبنی احبہ اللہ، من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، کہ جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا من ابغضہما فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغضہ اللہ، من ابغضہ اللہ ادخلہ النار، کہ جو ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھے، ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھے، حضور پاک فرماتے ہیں وہ ان دونوں شہزادوں سے بغض نہیں رکھ رہا ہے، وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور پروردگار جس سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ برادران عزیز، سوچنے والی بات ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو حضور پاک نے اپنی محبت فرمایا، اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ محبت رب کو پسند ہے، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور حدیث پاک میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کی نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کسی مسئلے کے لیے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رات کا وقت تھا، میں نے دستک دی، حضور پاک تشریف لائے، باہر تشریف لائے تو کمیے مبارک اوڑھ کر آنا، حضور پاک کا یہ انداز تھا، کمیے مبارک اوڑھ کر حضور پاک تشریف لائے، آپ کہتے ہیں میں نے
اپنے مسئلے کو پیش کیا، حضور پاک نے اس کا حل مجھے عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو اس بوجھ کو میں اٹھا لوں، اس بوجھ کو میں اٹھا لوں۔ حضور پاک نے اپنی کملی مبارک کھولی تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف امام حسن ہے جو حضور پاک سے لپٹے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین ہے جو حضور پاک سے لپٹے ہوئے ہیں، اور اس انداز کو دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور پاک جب یہ بات سنے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، پروردگار یقیناً میں ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، پروردگار آپ بھی ان سے محبت فرمائیے اور ان سے محبت کیجیے جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ برادران عزیز، تو دونوں شہزادوں کی محبت ہمیں اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، حضور پاک کی دعا کا مستحق بنا دیتی ہے کہ جن کے لیے حضور پاک نے دعا کی وہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں۔ برادران عزیز، ہم نے حضور پاک کی محبت کے انداز بھی سنے کہ جب مولا کائنات اور سیدہ کائنات کا نکاح ہوا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے حبیب اپنی شہزادی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح اللہ نے علی کے ساتھ کر دیا ہے، آپ بھی مولا علی سے ان کا نکاح کر دیجیے۔ اللہ کے حکم پر حضور پاک نے اپنی شہزادی کا نکاح مولا علی سے فرمایا، اور اس نکاح کے بعد امام حسن تولد ہوئے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کے گھر ایک شہزادہ تشریف لایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، شہزادے کو دیکھتے ہیں، اپنے لعاب دہن سے شہزادے کو گٹی دیتے ہیں اور مولا علی سے پوچھتے ہیں بتاؤ علی کوئی نام سوچا ہے کیا، کوئی نام سوچا ہے کیا؟ اس پر مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذہن میں ایک نام آیا ہے کہ اس بچے کا نام میں حرب رکھوں۔ ہم جانتے ہیں مولا علی کی جذبہ شہادت کو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مولا علی کا کیسا جذبہ تھا۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا۔ تو جب مولا علی نے عرض کیا کہ میں اپنے بچے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں، تو حضور پاک نے کہا کہ حرب نہیں، اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ اللہ جنت سے نام بھیجا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اس شہزادے کا نام حسن ہوگا۔ برادران عزیز، کچھ عرصہ گزرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، پھر حضور پاک کو خبر دی گئی اور اس ولادت کی جو پیشن گوئی رہی، بی بی ام فضل رضی اللہ عنہا حضور پاک کی چچی جان ہے، آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بے چین و بے قرار ہو کے نیند سے جاگی، بے چین تھی، بے قرار تھی۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور خواب سنانے کے لیے میرا دل گوارا نہ کرتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، ایک عجیب خواب میں دیکھی ہوں اور اس کے بعد بڑی بے چین ہوں، سنانا چاہتی بھی ہوں لیکن سنا نہیں پا رہی ہوں۔ حضور پاک نے کہا کوئی بات نہیں، سناؤ کیا خواب تم نے دیکھا؟ بی بی ام فضل عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میرے گود میں ڈال دیا گیا۔ اس دیکھ کر میں پریشان ہوں کہ آپ کے جسم اطہر سے کاٹ کر گوشت کا ٹکڑا میرے گود میں ڈال دیا گیا، اتنا ایسا بھیانک خواب میں نے دیکھا۔ حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا، حضور پاک نے مسکرا کر فرمایا ام فضل یہ خواب بھیانک نہیں، مبارک ہے، مبارک خواب ہے، اس میں خوشخبری ہے کہ میری شہزادی
سیدہ کائنات کے گھر ایک شہزادے تولد ہوں گے، اور جب وہ شہزادے تولد ہوں گے تو آپ کے گود میں دے دیے جائیں گے۔ اور اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور بی بی ام فضل فرماتی ہے جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا کہ جب شہزادے تولد ہوئے تو میرے گود میں دیے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ شہزادے تولد ہوئے ہیں، تشریف لائیے۔ حضور پاک تشریف لاتے ہیں، اپنا لعاب دہن امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں ڈالتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں بتاؤ علی کوئی نام سوچا ہے کیا، کوئی نام ذہن میں ہے کیا؟ مولا علی پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بچے کا نام حرب رکھ دیں گے۔ حضور پاک فرمائے علی یہ حرب کیا لگا رکھا ہے، یہ حرب کیا لگا رکھا ہے؟ اللہ نے اس شہزادے کا نام حسین رکھا ہے۔ برادران عزیز، شہزادوں کی عظمت کا اندازہ ہو کہ جن کے نام بھی اللہ کے پاس سے آتے ہیں وہ امام حسن امام حسین۔ اب شہزادوں کی نشو و نما ہو رہی ہے، حضور پاک کے آغوش میں دونوں شہزادے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں، اور ان محبتوں کو صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں کس انداز میں محبت ہوتی ہے کہ شہزادے جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ہر روز ایک کھیل ہوتا ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا جان آج کیا کھیلیں گے، آج کیا کھیلیں گے؟ سب کی نگاہیں حضور پاک کی طرف، حضور پاک کی توجہ دونوں شہزادوں کی طرف، اور فرماتے ہیں کہ بتاؤ آپ جو کھیل بولیں گے ہم وہ کھیل کھیلیں گے۔ شہزادے عرض کرتے ہیں نانا جان آج اونٹ کا کھیل کھیلا جائے، اونٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست کرم دونوں زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل آ جاتے ہیں، وہ دست کرم کے جس کے لیے قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر اپنے ہاتھ رکھ کر دونوں شہزادوں کے لیے اونٹ بن رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں شہزادوں تمہارا اونٹ تیار ہے، بیٹھ جاؤ۔ اب امام حسن بھی سوار ہو گئے، امام حسین بھی سوار ہو گئے، اور جب سواری بڑھنے لگی تو امام حسین نے اپنے نانا جان سے پوچھا کہ نانا جان اونٹ تو تیار ہو گیا لیکن اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ اس پر حضور پاک نے اپنے زلف اطہر اٹھا کر امام حسین کے ہاتھ میں دے دیے اور فرمایا کہ تمہارے اونٹ کی نکیل ہے، جس طرف موڑو گے مڑ جاؤں گا، جدھر موڑو گے ادھر مڑ جاؤں گا۔ اب امام حسین حضور پاک کے زلف اطہر کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی، جن زلف اطہر کے لیے قرآن کہے کہ جب یہ زلف چھاتے ہیں حضور پاک کے چہرے پہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ادھر صبح ہوئی اور ادھر زلف چھائے تو تاریکی چھانے لگی، رات چھانے لگی۔ اس استعارے کو قرآن استعمال فرما رہا ہے۔ اور ذرا دیکھیے پشت مبارک پر حضور پاک شہزادوں کو بٹھائے ہوئے ہے، وہ پشت مبارک جس کے لیے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ یا رسول اللہ آپ کی پشت پر جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو آپ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ نہیں رب ذوالجلال اٹھایا ہوا ہے، آپ کے ہر بوجھ کو ہم نے اٹھا لیا۔ اب بظاہر یہاں دکھ کیا رہا ہے کہ حضور پاک اپنی پشت پر شہزادوں کو بٹھا کر گھما رہے ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے کہ جس بوجھ کو میرے حبیب اٹھاتے ہیں اس کا بوجھ اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ برادران عزیز، اس کھیل کو صحابہ کرام کے شہزادے بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے شہزادے اس کھیل کو دیکھے تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ روز کھیل امام حسن امام حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم بھی حضور پاک کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی حضور پاک کے ساتھ کھیلنے کا موقع ہے۔ اب سب جمع ہو کر عرض کیے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، رحمت للعالمین کے سامنے جب اپنی بات رکھی تو حضور پاک نے یہ نہیں کہا کہ حسن و حسین میرے بچے ہیں، فرمایا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ بھی کھیلوں گا، میں تمہارے ساتھ بھی کھیلوں گا، بتاؤ کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟
اور ابھی یہ مکالمہ، یہ بات چل ہی رہی تھی کہ تبھی ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں تازہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کر پیش فرمایا۔ حضور پاک نے پوچھا، دیکھو بچوں، میں کھیلنے کو تیار ہوں، لیکن ادھر تازے تازے کھجور بھی آ گئے ہیں، اگر چاہو تو میرے ساتھ کھیل لو اور اگر چاہو تو کھجور لے لو۔ اب صحابہ کرام کے بچوں میں ڈسکشن شروع ہو گیا، کیا کریں، کھجور بھی موجود ہے اور حضور پاک کے ساتھ کھیلنا بھی ہے، کس طرف جائیں؟ تو ان میں ایک بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کھجور لے لیتے ہیں، حضور پاک کے ساتھ کبھی اور کھیل لیں گے، تازے تازے کھجور پہلے لے لیں گے۔ حضور پاک سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کھجور دے دیجئے، کھیل کبھی بعد میں کر لیں گے۔ اس طریقے سے حضور پاک کا انداز رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما خطبہ عنایت کر رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ دونوں شہزادے اپنے گھر سے نکلے ہیں اور یہ کوشش میں ہے کہ حضور پاک کے پاس میں پہلے پہنچوں اور دونوں شہزادے صحابہ کرام کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، صفوں میں آگے بڑھتے ہوئے حضور پاک کی طرف پہنچنے کی کوشش میں دونوں شہزادوں کے پیر مل گئے اور وہ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام کے درمیان میں گر گئے۔ یہ گرنا تھا کہ حضور پاک نے اپنا جو خطبہ تھا اسے روک دیا، منبر پاک سے اترے، حضور پاک آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، صاف کیا، مٹی جھاڑی، چوما اور لا کر بازو بٹھا لیا اور فرمایا، لوگوں اولاد کی محبت بھی بڑی چیز ہے کہ میں بہت کوشش کیا کہ اپنے خطبے کو جاری رکھوں، لیکن اولاد کی محبت مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ برادران عزیز، کبھی جھاڑ کا کھیل ہو رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں شہزادے آ کر عرض کرتے ہیں کہ انا جان آج جھاڑ کا کھیل۔ جھاڑ کیسا؟ حضور پاک کھڑے ہو گئے اور شہزادے حضور پاک کا ہاتھ پکڑ کر حضور پاک کے قدم اقدس سے چلتے ہوئے حضور پاک کے سینے مبارک تک پہنچے اور حضور پاک شہزادے کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ہم پریشان ہو گئے، ہم بے چین ہو گئے کہ شاید وحی نازل ہوئی ہو یا نعوذ باللہ حضور پاک پر کوئی آفت تو نہ آ گئی، اللہ نے کہیں آپ کو اپنے پاس تو نہ بلا لیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اور نماز کے دوران ہی میں نے اپنا سجدے سے سر اٹھا کر حضور پاک کی طرف نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور امام حسین علیہ السلام حضور پاک کے پشت پر سوار ہے۔ اس منظر کو دیکھا تو میں واپس سجدے میں چلا گیا۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ آج تک نہ ہوا تھا، اتنا لمبا سجدہ۔ آپ نے فرمایا ہم بے چین ہو گئے کہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ حضور پاک نے کہا کوئی وحی نازل نہ ہوئی، بات اتنی تھی کہ میرا شہزادہ حسین میری پیٹھ پر آ بیٹھا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سر اٹھاؤں اور میرا بچہ میری پیٹھ سے نیچے گر جائے، تو جب تک میرا بچہ بیٹھا رہا، میرا شہزادے بیٹھے رہے، تب تک میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ برادران عزیز، محبت کے اس انداز کو صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادے پیاس سے بے چین ہوتے تو اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دیتے، شہزادے حضور پاک کی زبان کو چوس کر تسکین پا جاتے۔ برادران عزیز، حضور پاک بارہا فرماتے کہ میرے بچوں کو رونے نہیں دینا، میرے بچوں کو رونے نہیں دینا۔ جب حسن و حسین روتے ہیں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اور بی بی ام فضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور پاک کے پاس امام حسین کو چھوڑ کر گئی، حضور پاک اپنے شہزادے سے کھیل رہے تھے، کسی کام سے باہر جا کر
واپس آئی تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، اپنے شہزادے کو اپنے سے لپٹائے ہوئے حضور پاک رو رہے ہیں۔ یہ منظر کو دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا بات ہے، ابھی چھوڑ کر گئی، آپ شہزادے سے کھیل رہے تھے اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو روا، آپ نے شہزادے کو یوں تھاما رکھا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا ابھی جبرائیل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے شہزادے حسین کو آپ ہی کی امت شہید کر دے گی۔ یہ سن کر میرے دل پر رنج کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اسی لیے میری آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ برادران عزیز، آپ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بات میری بچی کو نہ سنانا، یہ بات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک نہیں پہنچنا، لیکن بات چھپنی نہ تھی، نہ چھپی، سیدہ کائنات تک یہ بات پہنچی تو سیدہ کائنات دوڑتی ہوئی حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی؟ کیا میرے بیٹے حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی؟ حضور پاک نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا کہ اماں بیٹی ہاں یہ بات سچ ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام مجھے سنایا گیا ہے، یہ مٹی ہے، مجھے بات بتائی گئی ہے کہ یہ مٹی اس مقام کی مٹی ہے جہاں پر امام حسین شہید ہوں گے، یہ مٹی میں ام سلمہ کو دیا ہوں اور میں آپ فرماتے ہیں بی بی ام سلمہ سے اے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون بن جائے، سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ برادران عزیز، جب جب حضور پاک نے امام حسین کی شہادت کا ذکر فرمایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، مولا علی مشکل کشا روایت فرماتے ہیں، بی بی ام سلمہ روایت فرماتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم روایت فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور پاک نے شہادت امام حسین کا ذکر کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ برادران عزیز، حضور پاک کی محبت کو صحابہ اکرام نے دیکھا اور اسی محبت کو صحابہ اکرام بھی سمجھاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، آپ کے دور خلافت میں آپ یہ مشہور واقعہ بارہا سنے ہیں کہ آپ مدینہ پاک سے باہر نکلے، مدینہ پاک کی گلیوں میں باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، امام حسن امام حسین کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، کاندھے پر بٹھا کر مدینہ پاک کا سیر کرانے لگے تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا شہزادوں اتنی پیاری سواری ہے، امیر المؤمنین کی سواری کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کاندھے پر بیٹھ کے گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا صرف میری تعریف؟ ارے سوار بھی کتنے پیارے ہیں، ارے سوار تو دیکھو، یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو پہچانو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں، سنو کہ میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر مدینہ پاک کی گلیوں میں سوا سیر کرایا کرتے تھے، اور میں ابوبکر نے اسی منظر کو دیکھا اور کہا ان شہزادوں سے کہ شہزادوں اتنی پیاری سواری ہے، سید الانبیاء کی سواری کر رہے ہیں۔ اس پر حضور پاک نے کہا ابوبکر سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جہاں جہاں حضور پاک کی تعریف ہو وہاں وہاں امام حسن کی بھی تعریف ہو، وہاں وہاں امام حسین کی بھی تعریف ہو۔ اسی لیے دادا پیر قبلہ نے فرما دیا دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ برادران عزیز، حضرت عمر فاروق کے خلافت کا دور آیا، آپ کے خلافت کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ یہ دور 10 سال کا رہا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب آپ منبر پر تشریف رکھ کر خطبہ دے رہے ہیں، ایک دن امام حسین نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر، یہ میرے نانا رسول پاک کا منبر ہے، یہ منبر میرے نانا رسول پاک کا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق منبر سے نیچے آ گئے، حضور پاک کی ادا کو جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ شہزادوں کے لیے حضور پاک منبر چھوڑ کر نیچے آتے تھے۔ نیچے آئے، امام حسین کو اٹھایا،
لے جا کر اپنے بازو منبر پر بٹھایا اور فرمایا شہزادے عمر کے سر پہ جو بال ہے یہ بھی آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ طریقہ تھا کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو جو بدر والے صحابہ تھے، جو بدر میں شامل تھے، ان کو دوسرے لوگوں سے ڈبل دیا جاتا تھا، ان کو ڈبل ملتا تھا۔ اگر لوگوں کو 500 مل رہے ہیں تو ان کو 1000، جو اہل بدر تھے ان کو 1000 دیے گئے، اور جب امام حسن امام حسین کی باری آئی تو ان کو بھی 1000 دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، ان کی باری آئی تو ان کو 500 ملے۔ انہوں نے عرض کیا بابا جان، آپ نے امام حسن امام حسین کو 1000 دیے اور مجھے 500 دیے، ان کو ڈبل مجھے کم دیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ میں اس وقت حضور پاک کے ساتھ غزوات میں شریک تھا، جنگوں میں شریک تھا، جب امام حسن امام حسین کم سن تھے، کھیلا کرتے تھے، تو اس پر حضرت عمر فاروق اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی تربیت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، تم جن کی بات کر رہے ہو پہلے ان کی نانا کی طرح نانا تو لاؤ، ان کی نانی کی طرح نانی تو لاؤ، تمہاری نانی کو دیکھو، ان کی نانی کو دیکھو، تمہارے نانا کو دیکھو، ان کے نانا کو دیکھو، تمہارے بابا کو دیکھو، ان کے بابا کو دیکھو، تمہاری ماں کو دیکھو، ان کی ماں کو دیکھو، تمہارے چچا کو دیکھو، ان کے چچا کو دیکھو، کہ ان کے نانا رسول پاک ہے، ان کی نانی جان بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے والد گرامی مولا علی ہے، ان کی والد ماجدہ سیدہ کائنات ہے، وہ جعفر طیار کے بھتیجے ہیں، ام ہانی کے بھتیجے ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر زینب ہے، بی بی زینب، بی بی رقیہ ان کی خالائیں ہیں۔ پہلے جب پوچھنے سے پہلے اپنے کو دیکھو، ان کے دیکھو، کہ جب ویسا خانوادہ لا سکو تو یہ سوال کرنا، یہاں پر ان کی کم سنی کو نہیں دیکھنا ہے تو ان کی نسبتوں کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق یوں تربیت فرما رہے ہیں۔ برادران عزیز، واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق ہے اور آپ کے بچے میں اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں کھیل کے دوران کچھ اختلاف ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم میرے غلام ہو اور تمہارے بابا عمر میرے نانا جان کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے شہزادے ناراض ہو گئے، دوڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور کہا کہ حسین نے آج مجھے اپنا غلام کہا اور آپ کو نانا رسول پاک کا غلام کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا چلو بات کرتے ہیں، شہزادے کو لے کر اب وہاں پہنچے، کہاں پر؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس دستک دی، مولا کائنات نے پوچھا کیا بات ہے عمر، اس وقت پر بچے کو لے کر یہاں پر موجود ہو، کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا علی مجھے حسین سے کام ہے، امام حسین سے ملنا چاہتا ہوں، شہزادے سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے امام حسین سے کام ہے، آپ امام حسین کو بھیجیے۔ امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین سے اب مولا علی پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، تو ادھر فاروق اعظم پوچھتے ہیں کیا آپ نے ایسے فرمایا کہ یہ آپ کا غلام ہے اور میں رسول پاک کا غلام ہوں؟ امام حسین نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، آپ رسول پاک کے غلام ہیں، میرے نانا کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر کہا ہے تو کیا آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا ہاں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک فرق منگایا، اس کے بعد ایک قلم منگایا اور امام حسین سے لکھا دیا۔ امام حسین نے لکھ دیا کہ حضور یہ ابن عمر میرے غلام ہے اور حضرت عمر فاروق نانا رسول پاک کے غلام ہیں۔ اب فاروق اعظم اس پرچی کو لے کر مورخین کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک وجدانی کیفیت طاری ہے، اور اس وجد کے ساتھ حضرت عمر فاروق گھوم رہے ہیں، لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں وہ عمر جس کے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں ایک بچے کی طرح مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، کیا بات ہے عمر؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج مجھے غلامی کی سند مل گئی ہے، حسین نے مجھے لکھ کر دے دیا کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں۔
برادران عزیز، حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا کافی نہیں، اپنے آپ کو غلام رسول کہنا کافی نہیں، کہ جب تک سند اہل بیت اطہار سے نہ ملے، امام حسین سے تمہیں سند نہ ملے، تم سند یافتہ غلام نہیں بن سکتے۔ برادران عزیز، محبت کے انداز حضور پاک کے جو دیکھے صحابہ کرام نے ہمیں سمجھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو نقل کیا، یہ محدثین کہتے ہیں۔ محدثین کی کتابیں اس بات کی شاہد ہے کہ سب سے زیادہ کسی نے احادیث نقل کیے تو حضرت ابو ہریرہ نے کیے رضی اللہ عنہ۔ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے ایک دن امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کسی جگہ سے واپس ہوئے تو آپ کے پیر پر کچھ غرد لگ گئی ہے، گرد لگ گئی۔ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی آگے بڑھ کر امام حسین کے پیروں کو صاف کرنے لگے، پیر پکڑ کر پیروں کو صاف کرنے لگے۔ امام حسین نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صحابی رسول ہیں، آپ میرے پیروں کو صاف کر رہے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی چیزیں معلوم ہیں کہ اگر آپ کے فضائل میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، آپ کے مقام و مرتبے کو لوگوں کو سمجھا دوں، تو یہ آپ کے پیروں کو زمین پر رکھنے نہ دیں گے، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر وہ آپ کو گھمائیں گے۔ میں جانتا ہوں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، مجھے کرنے دیجئے، میں جو کر رہا ہوں۔ یہ محبت صحابہ اکرام کی ہے۔ ہمیں بتایا گیا امام حسن امام حسین کے مقام کو سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو۔ یہ حضور پاک کے شہزادے ہیں، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا کہ ہر نبی کی جو نسل چلی ہے، ہر نبی کا جو نسب چلا ہے وہ اپنے بیٹوں سے چلا ہے، اور میرا نسب چلا ہے تو میری بیٹی، میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ میرا نسب مولا علی کی پشت میں رکھا گیا اور ان سے میرا نسب چلا ہے۔ تو یہاں حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ برادران عزیز، وقت گزرنے لگا، حالات کروٹیں لینے لگے، خلفائے راشدین کا وقت ختم ہوا، مولا علی مشکل کشا کی شہادت پیش آئی۔ شہادت مولا علی کے بعد تو حالات بالکل بدل گئے۔ امام حسن علیہ السلام جب خلافت پر فائز ہوئے تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے درپیش ہوئے، جس کو آپ نے بہت حد تک حل کیا، اور جب بہت زیادہ پیچیدگی آ گئی تو آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی آپ کو سکون نہ ملا اور آپ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا، اور آخر میں تو اتنا سخت زہر دیا گیا کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے جب آپ الٹی کرتے تو ٹکڑے اس میں محسوس ہوتے، اتنا سخت زہر آپ کو دیا گیا۔ امام حسین بارہا پوچھتے رہے، بھائی جان اس کے پیچھے کون ہے؟ امام حسن نے کہا کہ مجھے خیال ہے کہ کون ہے، لیکن میں اپنا انتقام اللہ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں، اللہ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں۔ امام حسن کی شہادت کے بعد اب یزید کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے۔ یزید کی خلافت کے اعلان کے بعد معاملہ یہ ہو گیا کہ اب ظلم و بربریت، جارحیت بڑھنے لگی، اور یزید کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے 4 لوگوں کی بیعت چاہیے۔ اگر یہ بیعت کریں گے تو میری خلافت مسلم ہوگی، ورنہ میری خلافت مسلم نہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام تھا امام حسین علیہ السلام کا، جو شہزادے رسول ہیں۔ دوسرے تھے عبداللہ ابن زبیر، تیسرے تھے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اور چوتھے تھے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ یہ 4 جلیل القدر صحابہ اور صحابہ اکرام کے شہزادے، اور ان سے کہا گیا کہ بھائی ان سے بیعت لی جائے، پہلے پوچھا جائے، اگر نہ کرے تو پھر سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، اور ان سے بیعت لینا ضروری ہے۔ اب
جو بنو امیہ کے گورنر ہے، امام حسین علیہ السلام کے پیچھے اپنے ہتھیار بند دستے کو لگا دیے کہ جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بیعت لو، جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں بیعت لو۔ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ اگر میں چاہوں بیعت لینا تو سب کے سامنے کہوں گا، اور نہیں چاہوں تو میں خاموش رہوں گا، میں بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ جب بہت زیادہ آپ کو تنگ کر دیا گیا تو آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمائے، اور جب جانے لگے تو حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک کی خبر انور پر حاضری دی اور فرمایا نانا جان اب یہ شہر مجھ پر تنگ کر دیا گیا ہے، اب یہاں میں نہیں رہ سکتا، اب یہاں سے میں مکے کو جا رہا ہوں، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام مکے کو تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی ایک فوج تیار کر رکھی تھی۔ آپ نے کہا کہ آپ یہاں رہ جائیے، آپ یہاں رک جائیے، یہاں سے کہیں نہ جائیے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں عبداللہ، میں یہاں پر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مجھے حضور پاک کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یہاں بیت اللہ میں ایک ایسا دمبا ذبح ہوگا کہ جس سے بیت اللہ کی حرمت میں فرق آ جائے گا، اور میں وہ دمبا بننا نہیں چاہتا، میں وہاں پر رہنا نہیں چاہتا۔ اور بعد میں وہ شہادت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی۔ حضور پاک کے اس فرمان کو مد نظر آپ مکہ مکرمہ سے بھی سفر کرنا چاہتے تھے، اور ایک طرف کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین جب نکل کر مدینے سے تشریف لے گئے تو وہ خطوں پہ آپ کو لکھنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہے، آپ ہمارے پاس آئیے۔ 150 خطوط آپ کے پاس آ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کا راستہ بند ہے، مکہ مکرمہ کی حرمت کا خیال ہے، ادھر اہل کوفہ کے بار بار خط آ رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اس کی تصدیق کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن نخیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مسلم، وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور مجھے وہاں کے حالات سے باخبر کرو، اگر وہاں کے حالات سازگار ہیں تو پھر میں وہاں کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضرت مسلم بن نخیل کوفہ کو پہنچتے ہیں، بہت سے لوگ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، چوک در چوک آپ سے لوگ ملاقات کیے، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ آپ نے امام حسین کو لکھ دیا کہ بھائی جان یہاں پر آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے۔ ادھر یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت مسلم بن نخیل وہاں تشریف لائے ہیں، تو یزید نے ابن زیاد کو وہاں بھیج دیا گورنر بنا کے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا گیا، ابن زیاد کو وہاں گورنر مقرر کر دیا گیا، اور ابن زیاد نے آیا تو ظلم و بربریت کا ایک ایسا موسم چھا گیا کہ جہاں پر حضرت مسلم بن نخیل کے ساتھ کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت مسلم بن نخیل کو پکڑا گیا، آپ نے مقابلہ کیا، آپ کو قید کیا گیا دھوکے سے، اور آپ کو شہید کر دیا۔ کربلا کے پہلے شہید حضرت مسلم بن نخیل۔ برادران عزیز، اس کے بعد اب یہاں سے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ مت جائیے، مت جائیے، لیکن امام حمام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جو میں کسی اور کو سناؤں گا نہیں، لیکن میرا جانا طے ہے۔ اب جو لوگ ساتھ ہونے تھے ساتھ ہو گئے، جو ساتھ نہ ہوئے پیچھے رہ گئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو مدینے سے نکلے تھے وہی ساتھ تھے۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے، کربلا ابھی راستے میں ہے، کوفہ کی طرف امام حسین چل رہے ہیں، اور راستے میں آپ کو خبر ملتی ہے کہ امام مسلم کی شہادت پیش آتی۔ امام حسین علیہ السلام کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ نہیں ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے، اب رکنا نہیں ہے، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، ہم آگے چلیں گے۔ اب آگے امام حسین کا سفر جاری ہے، تبھی تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، تکبیر کی آواز بلند ہوئی، آپ کے اصحاب نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ عرب کا طریقہ تھا کہ جب پانی یا درخت دیکھتے تو تکبیر بلند فرماتے۔
امام حسین نے کہا کہ میں ان راستوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، یہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، پہاڑ کو اپنا پیٹ بنا لو، زنانے کو پیچھے کرو، سوار آگے آ جاؤ اور مقابلے کے لیے تیار ہو۔ برادران عزیز، حور ابن ریاحی 1000 کا لشکر لے کے امام حسین کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم سے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو میں کوفہ لے جانے کو آیا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کا پابند نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا، میں واپس جاؤں گا، میں اپنے راستے پہ جاؤں گا۔ اور ابن ریاحی نے کہا کہ میں آپ کو واپس جانے بھی نہیں دے سکتا۔ برادران عزیز، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، حضرت علی اکبر امام حسین کے شہزادے ہیں، آپ اذان دیتے ہیں، نماز کی تیاری ہوتی ہے تو وہ لوگ جو آپ کے مقابل میں آئے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین فرماتے کیا بات ہے، تم ہمارے مخالف بھی ہو اور ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے، آپ سے بہترین کوئی امام ہو نہیں سکتا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر کوئی نماز ہو نہیں سکتی، اس لیے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ گفتگو چلنے لگی اور یہ گفتگو یہاں پر اس بات پر طے ہوئی کہ نہ ہم واپس آپ کو جانے دیں گے۔ امام حسین نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوفہ کو چلوں گا، چلو ایک تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ برادران عزیز، تیسرا راستہ اختیار کیا گیا، سواریاں موڑ لی گئی اور تیسرے راستے کی طرف آگے بڑھنے لگے تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ انا للہ آپ پڑھے تو آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان کیا بات ہے، آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ اس پر امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سوار یا ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا کہنے لگا کہ تم ادھر جا رہے ہو، تمہاری موت ادھر سے آ رہی ہے۔ میں نے اس پر انا للہ بابا کیا ہم شہزادے نے پوچھا کہ اس پر امام حمام نے کہا کہ ہاں یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اس پر شہزادے کہتے ہیں اگر ہم حق پر ہیں تو پھر خوف کس بات کا ہے، راضی ہے کہ مرضی خدا کی ہے۔ اب تیسرے راستے کا سفر جو راستہ طے ہوا، کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد ایک میدان کے پاس پہنچے اور اس میدان کے پاس خیموں کو گاڑا گیا۔ خیموں کو گاڑنے سے پہلے امام حسین نے پوچھا کہ یہ مقام کا نام کیا ہے، یہ کون سا مقام ہے، اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسے عرض کربوں و بلا کا۔ امام حمام نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پاک نے سچ فرمایا ہے، حضور پاک نے مجھے بتا دیا تھا، بچپن سے مجھے تیار کیا گیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل کربلا ہے، کہ وہاں پر تمہیں شہید ہونا ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا جب اس راستے سے گزرے تو بتا دیے تھے، صفین کے دوران اس راستے سے گزرے تو فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خیمے لگیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بچے شہید ہوں گے۔ برادران عزیز، خیموں کو گاڑ لیا گیا، حور ابن ریاحی نے بھی خیموں کو گاڑ دیا۔ ادھر یزید کا فرمان آ گیا کہ عمر بن سعد کو بھیجو، عمر بن سعد کو بھیجو۔ 4000 کا لشکر لے کر عمر بن سعد بھی پہنچ گیا اور ایک بڑا لشکر 22000 کا خرید جو ایران کے لیے جا رہا تھا، کہا کہ اسے بھی پلٹا دو، اسے بھی پلٹا دو۔ کتنوں کے لیے؟ 72 کے لیے۔ 72 کے لیے پہلے 1000 کا لشکر، پھر 4000 کا لشکر، پھر ایک روایت کے مطابق 22000، ایک روایت کے مطابق 18000 کا لشکر ادھر پلٹا دیا گیا اور گھیراؤ ہو گیا ہے، خیموں کو گھیر لیا گیا ہے۔ نہر فرات پر 3 دن سے پانی کو بند کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ چاہے تو چرند پانی پی سکتے ہیں، چاہے تو پرندے پانی پی سکتے ہیں، پانی نہیں پی سکتے تو ساقی کوثر کے بچے پانی نہیں پی سکتے۔ برادران عزیز، اب یہ
منظر سامنے آ گیا۔ امام ہمام نے اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو کہا کہ یہ میری جان کے دشمن ہے، میری جان کے دشمن ہے۔ اور ادھر یہ لشکر جب آ رہا تھا تو ایک شخص جن کا نام عبداللہ آتا ہے، عبداللہ الکلبی، وہ لشکر کو دیکھے کتنا بڑا لشکر جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لشکر کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ ابن رسول اللہ حسین ابن علی ان کے مقابلے کے لیے جا رہا تھا۔ ان کے دل میں جہاد کا بڑا شوق تھا، چاہتے تھے کہ مشرکین سے جہاد کریں، لیکن موقع نہ ملا۔ جب اس لشکر کو دیکھا اور حضور پاک کے شہزادے کے مقابل میں جانے کو سنا تو کہا کہ اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا۔ جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، آج مجھے موقع ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو اپنے گھر چلے جاؤ اور مجھے اجازت دو کہ میں جا کر ان سے مقابلہ کروں۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ قربانی کا جذبہ صرف آپ کے دل میں نہیں، میرے دل میں بھی ہے، میں بھی چلنے کو تیار ہوں۔ اب یہ دونوں امام ہمام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے کسی زمانے میں، انہوں نے سنا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر تم امام حسین کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اس سے بہتر کوئی اور وقت نہ ہوگا۔ وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ حور ابن ریاحی نے دیکھا کہ 4000 کا لشکر آ گیا، 20,000 کا لشکر آ گیا، 1000 کا لشکر میرے ساتھ ہے۔ عمر بن سعد سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم نے تو بات چیت کی بات کی تھی، تم گفتگو کی بات کر رہے تھے، لیکن اتنا بڑا لشکر؟ انہوں نے کہا کہ گفتگو کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب مقابلے کا وقت ہے۔ حور ابن ریاحی نے کہا کہ میں ابن رسول اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دوڑتے ہوئے امام ہمام کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کہا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں، خطا وار ہوں تو میں ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر لے کر آیا، مجھے معلوم نہ تھا کہ ان کے عزائم یہ ہے، ان کے ارادے اتنے خراب ہیں، آپ مجھے معاف کیجئے۔ امام حسین نے انہیں معاف کیا، وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس طریقے سے گنے چنے کچھ اور افراد آپ کے ساتھ ہوئے، ورنہ وہ افراد جو مدینے سے چلے تھے وہی ساتھ تھے۔ اب 9 محرم کا وقت آ گیا ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، اور عمر بن سعد یہی چاہتا ہے، شمر العین یہی چاہتا ہے کہ ابھی مقابلہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ 1 رات کا موقع ہمیں دے دو، 1 رات کا موقع ہمیں دو، ہم اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اس کی یاد میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک بدبخت نے کہا کہ تمہاری عبادت کیسے قبول ہوگی، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تمہارے پاس وضو کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کیسے تم عبادت قبول کرو گے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کہ جن کے صدقے میں لوگوں کی عبادات قبول ہوتی ہے، کہ جب تک ان پر درود نہ پڑھا جائے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آج ان کی نمازوں پر لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ اب وہاں پر امام حسین نے کہا کہ خدا تیرا ٹھکانہ جہنم کرے۔ امام نے 1 رات کی مہلت مانگی، وہ رات آپ کو دی گئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے سامنے ذکر کیا، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ لوگ اگر جان کے دشمن ہیں تو میرے ہیں، انہیں خون چاہیے تو میرا چاہیے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کا ہاتھ پکڑے، یہ مدینے کا راستہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ برادران عزیز، یہ سنے تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ خیمے والوں نے کہا کہ اگر آپ کے کہنے پہ ہم چلے بھی جائیں گے اور وہاں رسول پاک ہم سے پوچھ لیں کہ میرے بچے کو تم کہاں چھوڑ آئے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ اب جینا ہے تو آپ کے ساتھ ہے، مرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہے۔ برادران عزیز، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال قیامت تک دی جائے گی۔ جہاں لوگ اصحاب بدر کی مثالیں دیتے ہیں، لوگ بدر والوں کو یاد کرتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ بدر والے ان کو دیکھ کر فخر کرتے ہوں گے۔ بدر والے جب امام حسین کے اصحاب کو دیکھتے ہوں گے تو رشک کرتے ہوں گے کہ واہ، کیا اصحاب امام حسین کے رہے، کہ کیا مثال ان کی ہے، کہ جانثاری کی مثالیں ہماری دی جاتی ہیں، مثالیں تو ان کی دینی چاہیے۔ کہ اب صبح 10 محرم کی ہوتی ہے،
عمر بن سعد گواہ رکھتا ہے، گواہ رکھ کر کہتا ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، دیکھو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اور عمر بن سعد کی بیوی کہتی ہے کہ رات بھر عمر بن سعد ٹہلتا رہا، کیونکہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد رات بھر ٹہلتا رہا، کہتا رہا کہ اگر ان سے مقابلہ کروں تو ٹھکانہ جہنم ہے، ان سے مقابلہ ہوگا تو میں جہنم رسید ہونے والا ہوں، میرا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، کہ جو اہل بیت اطہار سے جنگ کرتے ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ برادران عزیز، رات بھر ٹہلتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا کہ آخرت کی خبر خدا جانے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو سلطنت رائی ہے، سلطنت رائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب صبح ہوئی تو پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا اور لوگوں کو گواہ رکھا کہ دیکھو میں نے تیر چلایا ہے۔ یہ گواہی دنیا کی نہیں ہے، یہ گواہی آخرت کی ہوگی، کہ جب وہاں پر حساب و کتاب ہوگا تو عمر بن سعد کے حساب میں لکھ دیا جائے گا کہ حسینی قافلے پہ پہلا تیر چلانے والا بدبخت عمر بن سعد تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اصحاب حسین کا کردار ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ زندہ رہے، جب تک امام حسین کے اصحاب زندہ رہے، اگر حبیب مظاہر ہے، ادھر دیکھتے ہیں حور ابن ریاحی ہے، ادھر عبداللہ کلبی ہے، جب تک یہ زندہ رہے کوئی ایک فرد فرید جو بنو ہاشم کے تھے انہیں آگے جانے نہ دیا، یہاں تک کہ کوئی آنچ ان پر آنے نہ دی جب تک اصحاب زندہ تھے۔ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ عبداللہ کلبی سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہا امام مجھے موقع دیجیے، میں آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ باہر نکل کر آئے تو آپ کے ایک کے مقابل میں دو سامنے آئے، ایک کے بعد دوسرے کو، دونوں کو قتل کیا اور آ کر امام سے کہا امام میں نے آپ کے دو دشمنوں کو فی النار وسقر کیا۔ امام نے دعاؤں سے نوازا، پھر آگے بڑھے اور دو کو قتل کیا، پھر آگے بڑھے ایک اور کو قتل کیا۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے کہا تم میرا تعارف چاہتے ہو، تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو سنو، میں عبداللہ ہوں، بنو کلب کا ہوں، بنو عمیم کا ہوں، میرا تعارف یہ ہے کہ جو میرے سامنے آئے گا امام کے اس دشمن کو فی النار وسقر کر دوں گا۔ اور ادھر 4-5 یزیدیوں کو فی النار وسقر کرنے کے بعد آپ کو گھیر کر حملہ کر دیا گیا۔ جب آپ زمین پر آئے تو آپ نے آواز دی، آپ کی آواز سن کر آپ کی زوجہ دوڑتی ہوئی بھاگتے ہوئے آئی، آ کر آپ کا چہرہ پہنچا اور کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، تم حسین پہ قربان، میں تم پہ قربان۔ بدبخت شمر نے دیکھا کہ خاتون اپنے شوہر کے چہرے کو صاف کر رہی ہے تو حکم دیا کہ انہیں بھی مارو۔ ان کے سر پر ایک ایسی لٹ ماری گئی کہ وہ وہیں شہید ہوئے۔ یہ حسینی قافلے کے پہلے شہید۔ اس کے بعد پھر حور ابن ریاحی نے اجازت لی، حبیب مظاہر نے اجازت لی اور ایسے جوہر دکھائے کہ یزیدی دوڑنے لگے، چوہوں کی طرح بھاگنے لگے۔ آپ کے ایک اصحاب کو 10-10 20-20 مل کر گھیر کر شہید کیا۔ برادران عزیز، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جتنے آپ کے ساتھی تھے سب جام شہادت نوش کر چکے۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ بنو ہاشم کا قبیلہ باقی رہ گیا۔ ایک طرف بنو عقیل ہے، حضرت عقیل کے شہزادے ہیں، امام مسلم کے شہزادے ہیں، ایک طرف مولا علی مشکل کشا کے شہزادے ہیں، اور دیکھتے کیا ہے کہ بیچ میں اگر کوئی ہے تو سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں۔ امام مسلم کے بیٹے محمد بن مسلم بن عقیل امام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ امام اجازت دیجیے، میں مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی شہادت کا ابھی غم میرے دل سے اترا نہیں، وہ زخم ابھی میرے دل میں تازہ ہے، میں کیا منہ سے تمہیں اجازت دوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے۔ مولا علی کے بھتیجے ہیں، مولا علی کے پوترے ہیں، امام مسلم کے بیٹے۔ اب جب
میدان کارزار میں آتے ہیں تو للکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ میں مسلم کا بدلہ لینے آیا ہوں، اپنے امام کی طرف سے آیا ہوں۔ اب نکل کر ایسا مقابلہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ کم سنی اور یہ عالم، یہ مقابلہ کیسے ہے؟ ایک ایک کو شہید کیا جا رہا ہے، جو سامنے آتا ہے مار کھاتا ہے، تنہا تنہا تو مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، اب گھیر کر شہید ہو رہے ہیں۔ امام مسلم کے بیٹے شہید ہوئے، امام مسلم کے بھائی شہید ہوئے، ابن عقیل اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیے۔ اب باری ہے تو مولا علی مشکل کشا کے شہزادوں کی باری ہے کہ مولا علی کے جو دیگر ازواج سے بیٹے تھے، محمد بن علی، عمر بن علی، جعفر بن علی، اب یہ میدان میں نکلے ہیں، علی کے شہزادے ہیں، ایک کے بعد ایک ایسے جوہر دکھاتے ہیں، ایسے جوہر دکھاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بڑے بڑے سورما، شام کے بڑے بڑے سورما ہیں، لیکن ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے ہیں۔ ایک ایک مولا علی کے بیٹے 10 15 یزیدیوں کو فی النار والسقر کر کے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں امام پانی پلائیے، اسی طرح سارے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ ایک کے بعد ایک مولا علی مشکل کشا کے تمام شہزادے جام شہادت نوش فرمائے، امام اپنے بھائیوں کو لا کر شہداء کی صف میں لٹا دیتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف حضرت عباس علم بردار علم تھامے کھڑے ہیں، دوسری طرف امام حسن علیہ السلام کے شہزادے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے شہزادے امام قاسم، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے بابا جان کی ایک وصیت تھی کہ جب تم پر سب سے سخت وقت آئے گا، امام حسین پر جب شدید وقت آئے گا تو یہ ایک تعویذ ہے، اسے کھول کر دیکھنا۔ اور آج میں نے اس تعویذ کو کھولا ہے کہ آج سے زیادہ سخت وقت اور کوئی نہیں۔ میں نے تعویذ کھولی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی اکبر سے پہلے تم جنگ میں جانا اور شہید ہو جانا۔ یہ میرے بابا کا خط ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ صبح چلے گئے، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں، تمہارے چہرے میں میں اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ امام قاسم کہتے ہیں کہ یہ بابا کا خط ہے، یہ میرے بابا کی وصیت ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بابا کے اس حکم کو پورا کروں، ورنہ میں حشر میں بابا کو کیا کو دکھاؤں گا۔ بڑی ہی تکلیف کے ساتھ امام کہتے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ۔ اب امام قاسم ہے، امام حسن کے لخت جگر، مولا علی کے نور نظر، اب آپ میدان کارزار میں آتے ہیں تو لوگوں کی آوازیں نکل جاتی ہیں، یزیدی لشکر کے لوگ گواہ ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں نے اش اش کر دیا کہ میں کون سے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کہ اب امام قاسم نہ کوئی زرا ہے، نہ کوئی بختر ہے، نہ کوئی اپنے آپ کے ہاتھ پر کچھ ایسا پہنا ہوا، ایک لباس، ایک کرتا زیبتن، 2 لٹ سامنے کو، 2 لٹ پیچھے کو ڈالے ہوئے، ہاتھ میں تلوار، اپنی سواری پہ سوار، للکارتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ، کون ہے مقابلے کو، سامنے آؤ۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ یہ علی کے پوترے ہیں، جاؤ۔ بڑے بڑے پہلوانوں کا آواز دیا، ارزخ نامی پہلوان جس کا شہرہ تھا، ڈنکا تھا شام میں، اسے کہا کہ ارزخ تو مقابلے کو جا، تو جا مقابلے کو۔ ارزخ نے کہا بچہ ہے 19 سال کا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میں کیا مقابلے کو جاؤں گا، میری عزت میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ بچے کے سامنے میں جاؤں۔ ارے جس کو دیکھ کر لشکر واپس لوٹ جائے وہ ارزخ ایک بچے کا مقابلہ کرے گا، نہیں میں تو نہیں جاتا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ بچہ مت سمجھ، یہ فاتح خیبر کا پوترا ہے، یہ فاتح خیبر کا پوترا ہے، میں نے علی کی تلوار کو
لہرتے ہوئے دیکھا ہے، میری آنکھیں جانتی ہے کہ جب ان کے ہاتھ چلتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، کوئی سامنے نہیں، جس کے سامنے در خیبر نہ کھڑا ہو سکا کوئی آدمی کیا کھڑا ہوگا، میں جانتا ہوں، جا۔ ارزق کہا کہ میں نہیں، میرے بچے ہیں، میرے بچوں میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہوں۔ ارزق نے اپنے پہلے بڑے بیٹے کو بھیجا، وہ آپ کے سامنے مقابلے میں آیا، تلوار چلی، ایک ہی بار میں آپ نے فی النار وسقر کیا، اپنے بھائی کو کٹتا ہوا دیکھا تو ارزق کا دوسرا بیٹا آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس نے بھی فی النار وسقر کیا، تیسرا بیٹا آیا تو گالیاں بکتا ہوا آیا، آپ نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، ہاں تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس بھیجتا ہوں۔ تیسرے کو آپ نے ہلاک کیا، اس کے بعد چوتھا آیا، چوتھے کو ہلاک کیا۔ ارزق کے چاروں بیٹے کچھ ہی لمحات میں فی النار وسقر ہوئے، زمین میں خون و غبار میں لوٹے ہوئے نظر آئے، تو ارزق کی جو شان تھی پوری ڈھیر ہو گئی۔ اب ارزق چنگارتا ہوا سامنے آیا، آپ پر حملہ کیا، آپ نے وار کو خالی کیا، آپ نے وار کیا، اس نے وار کو خالی کیا، دو چار وار جب آپ کے ایکسچینج ہوئے، ایک دوسرے پر پڑے، اس کے بعد آپ نے کہا کیا بات ہے ارزق، ہمارے سامنے آیا تو سارے سپاہ گلی کے گر بھول گیا، اپنی ذرا زین تو دیکھ، ذرا انداز تو دیکھ بیٹھنے کا، کیا ہوا زین باندھنا بھولا، ادھر جھکا ارزق، اور آپ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کے سر کو تن سے جدا کیا، فی النار وسقر کیا۔ الحرب خدۃ۔ برادران عزیز، ارزق اور اس کے چار بیٹوں کو جہنم رسید کر کر امام قاسم اپنا گھوڑا پلٹا کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں العطاش العطاش، آپ پانی پلائیے، آپ کے دشمنوں کو ساروں کو کاٹ دوں گا۔ امام کہتے ہیں کہ صبر صبر کرو، کچھ ہی دیر ہے، نانا رسول پاک کے پاس تم کوثر کا جام پیو گے۔ پھر پلٹ کر امام قاسم لوٹتے ہیں، تب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مقابلے میں، کسی کی ہمت نہیں۔ 1000 روایات میں آتا ہے کہ 100 یا 1000 لوگ آپ کو گھیرے اور تیروں سے آپ کو چھلنے لگے۔ جب آپ زمین پر آئے تو آپ نے آواز دی، یا اماں ادرکنی، چاچا جان میری خبر لیجئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے امام قاسم کے پاس آئے، امام قاسم کو اپنی گود میں لٹھایا، چہرے کو صاف کیا۔ جیسے ہی چہرے کو صاف کیا، امام قاسم نے آنکھیں کھولی، امام حمام کا چہرہ دیکھا تو مسکرائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران عزیز، اس کے بعد اب حضرت عباس ہیں، ادھر بے چین و بے قرار ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو جا رہے ہیں واپس نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر وہ بھی بے چین ہیں، تبھی 2 ننھے شہزادے، ایک کی عمر 15 برس ہے، ایک کی عمر 13 برس ہے، حضرت عون، حضرت محمد، یہ بی بی زینب کے 2 شہزادے، دونوں کم سن شہزادے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مامو جان ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ بچوں پر جنگ نہیں ہے، جاؤ آپ خیمے میں جاؤ، امی کے پاس جاؤ، اماں جان کیا کہیں گی؟ تو دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ ہماری اماں جان نے بھیجا ہے اور امی کھڑی ہوئی ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے کہ بھائی جان میرے 2 ہی بچے ہیں، قبول کر لیجئے، میرے پاس 2 ہی بچے ہیں آپ پر شہید کرنے کو۔ امام حسین کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، کس منہ سے بھیجوں گا؟ کہتی ہے کہ اگر ان کو قبول نہ کرے اور میری امی جان مجھ سے پوچھے کہ جب سب نے نذرانہ دیا تم نے کیا دیا، میرے اس نذرانے کو قبول کیجئے۔ امام حسین بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ 15 برس کے امام عون ہیں اور 13 برس امام محمد ہے۔ جب یزیدیوں پر للکارے تو ایسے دکھا کہ شیر خدا کے شہزادے للکار رہے ہیں، یزیدیاں چوہوں کی طرح بھاگنے لگے، وہی انداز گھیر کر شہزادوں کو شہید کیا۔ جب شہزادے زمین پر آئے تو کہا یا خالہ ادرکنی، امام گئے اٹھائے اور شہزادوں کو لا کر لٹا دیا۔ اب حضرت عباس امام کی بارگاہ میں آتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت عباس ہیں، امام کے بھائی، قوی ہے کل شخصیت، انہیں ساون کہا جاتا تھا، بڑے بڑے ہاتھ والے۔
آپ نے اجازت مانگی تو امام نے کہا کہ تم میرے علم بردار، علم بردار کو میں اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت عباس نے کہا کہ اگر جنگ کی اجازت نہیں تو کم سے کم یہ اجازت دیجیے کہ میں پانی لے کر آؤں، کہ مجھے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہے کہ میں پانی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اصرار ہوا تو امام نے اجازت دی۔ اب حضرت عباس مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف دوڑے تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو عباس، پانی لینے جا رہے ہیں، انہیں روکو، انہیں روکو۔ 2000 لوگ آپ کو گھیر لیا، لیکن آپ ان کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو داخل کر لیا، مشکیزے کو بھر لیا، اور اب یہی ارادہ تھا کہ بس یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچا دوں۔ 2000 لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہیں، مشکیزہ ہاتھ میں لٹکائے ہوئے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو لوگ آپ کے پیچھے، آپ کے ایک ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، لیکن مشکیزہ نہ چھوڑا، آگے بڑھتے رہے، دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا گیا، مشکیزے کو منہ میں پکڑ لیا، اور آپ وہاں خیمے کے قریب آنا چاہتے تھے، لیکن آپ پر تیروں کی ایسی برسات ہوئی کہ مشکیزہ بھی پھاڑ دیا گیا اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس علمبردار کی شہادت، آپ نے آواز دی یا اخا ادرکنی، امام دوڑتے ہوئے گئے، حضرت عباس کو تھاما، اٹھانا چاہا، اٹھا نہ پائے، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران عزیز، حضرت عباس امام کے بھائی شہید ہوئے۔ امام فرماتے ہیں عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، میری ہمت ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب ادھر حضرت علی اکبر امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ علی اکبر تم اندر جاؤ، یہ خون چاہتے ہیں تو میرا چاہتے ہیں، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیمے والوں کے لیے تم ایک بچ جاؤ گے، اگر یہ ان کو میرا خون مل جائے گا تو میں شاید سمجھتا ہوں کہ تم بچ جاؤ گے۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، اگر رسول پاک مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب، میں کیا چہرہ دکھاؤں گا، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اب امام جب اصرار کرتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے، اور امام حمام اپنے شہزادے کو تیار کر رہے ہیں، 18 برس کے شہزادے ہیں، امام حمام تیار کر رہے ہیں۔ بچے والے ذرا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے سوچے، ادھر حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، اپنے شہزادے کو جب ذبح کرنا چاہا تو کہا میں اپنے آنکھوں پر پٹی بن لیتا ہوں کہ شاید میرے ہاتھ کانپ جائے، اور ادھر امام حسین ہیں کہ اپنے بچے کو خود تیار کر کر بھیج رہے، خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کر حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے۔ اب حضرت علی اکبر جب داخل ہوئے میدان کارزار میں تو لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے رسول پاک ہمارے سامنے ہے، ہو بہو رسول پاک کی شبیہ حضرت علی اکبر ہے۔ اب آپ آگے آئے تو عمر بن سعد نے پھر کہا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، یہ علی کے پوترے ہیں، ان سے مقابلہ کرو۔ ایک بہت بڑا پہلوان طارق نام کا تھا، اس سے کہا تو اس نے پھر وہی کہا کہ میں بچے سے نہیں لڑتا، میرے بچہ لڑے گا۔ اس کے 2 بچوں کو حضرت علی اکبر نے شہید کیا، اس کے 2 بچوں کو فی النار والسقر کیا، اور اس کے بعد جب طارق آپ کے سامنے آیا، طارق کا مقابلہ ہوا تو اس طارق کو بھی آپ نے فی النار والسقر کیا۔ اس کے بعد امام کی طرف لوٹ کر آئے اور بتایا کہ امام میں نے اس پہلوان کو شہید کر دیا، امام نے دعاؤں سے نوازا۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہو گیا کہ یزیدیوں میں ایک نہ ہے تو ان کا مقابلہ کرے، 1000 لوگوں کو آپ کے اطراف گھیرے بنا دیا، 1000 لوگ آپ کو گھیر لیے، تیر برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، آپ کے جسم اتھر پر 27 زخم لگے۔ آپ گھوڑے سے نیچے آئے، آپ نے آواز دی یا ابا ادرکنی، اے امام، اے بابا جان میری خبر لیجئے، میری خبر لیجئے۔ اب امام دوڑتے ہوئے گئے، علی اکبر آپ کے سینے، آپ کے زانوں پر ہے، چہرے کو صاف کیا، آنکھیں کھولی تو کہا بابا جان یہ آپ کے بازو کون ہے، یہ نورانی چہرہ کون ہے؟ امام کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ تمہارے نانا رسول پاک ہیں، تمہیں لینے کو آئے ہیں، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ایسے ہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت،
برادران عزیز، حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی. اب ہے کون؟ عابد بیمار ہیں. اب ہے کون؟ امام زین العابدین جو بیمار ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو خیمے سے جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے. ایک شیر خوار شہزادے ہیں جو پیاس سے بے چین ہیں، بے قرار ہیں. امام حسین علیہ السلام جب خیمے کے لیے گئے تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے کہا کہ یہ بچہ بڑا بے چین ہے اور پانی کی ایسی طلب ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہیں اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے. آپ کو حضور پاک نے اپنی زبان چسائی ہے، آپ اس بچے کو اپنی زبان چسائی ہے. امام ہمام حضرت علی اصغر کو اپنے گود میں لیے ہوئے اپنی زبان ان کو چسا رہے ہیں، اور عجب نہیں ہے کہ آج کے لیے زبان چسائی تھی مصطفیٰ نے. حضرت علی اصغر 6 ماہ کے شہزادے، امام ہمام انہیں زبان چسا رہے ہیں. حرملہ ایک ایسا بدبخت شقی ہے کہ جس نے ایسا تیر مارا کہ حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا. خون آپ نے ہاتھ میں لیا، امام حسین نے خون کو ہاتھ میں لیا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا اغثنی. اللہ کے سامنے اپنے اس چھوٹی شہادت کو پیش کیا، لے جا کر شہیدوں کے صف میں لٹا دیا. خیمے سے آواز آئی، بچہ کیسا ہے؟ آپ نے کہا کہ بچہ آرام میں ہے. برادران عزیز، اب کوئی باقی نہیں. روایات میں آتا ہے کہ شہادتیں چل رہی ہے، ایک شتر سوار خیمے کی طرف آیا اور پوچھنے لگا کہ مدینے کا خیمہ کہاں ہے؟ مدینے کا خیمہ کہاں ہے؟ امام حسین نے کہا کہ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یہ مدینے کا خیمہ ہے اور میں حسین ہوں، کیا چاہتے ہو کہو. اس نے کہا کہ میں مدینے سے نکلا تو ایک بیمار بچی کو میں نے دیکھا، دروازے پہ کھڑی ہوئی مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم کوفہ سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں بیٹے، میں کوفہ کو جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہاں اگر راستے میں مدینے کا قافلہ ملے تو اس کے سردار امام حسین کے بارے میں پوچھنا اور کہنا کہ آپ کی بیٹی سغرا آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے اور یہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اوڑھنی ہے، تحفے میں تم لے لینا. امام حسین کو جب یہ بات ہوئی تو امام حسین مدینے کا رخ کیا اور کہے کہ بیٹی سغرا اب تم کہاں اور ہم کہاں. اسے شکریہ کہا. خیمے میں آئے امام حسین اور فرمایا کہ خیمے والوں کو نصیحت کی کہ تمہارے ساتھ اگر ظلم ہو تو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اپنے آپ کو صبر سے رکھنا. جب یہ بات امام زین العابدین سنے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بابا مجھے بھی اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. امام نے کہا کہ بیماروں پر جنگ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کشتی کے ناخدا تم ہو گے، شاید یہ یزیدی تم پر تھوڑا سا رحم کھائے اور تمہیں شہید نہ کرے، تم میری کشتی کے ناخدا ہو گے، تم یہاں پر رک جاؤ. اب امام خیمے والوں سے جدائی لے کے جانے لگے تو بی بی زینب سے گفتگو کی اور کہا کہ زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا، یتیم بڑے نازک دل ہوتے ہیں. بی بی میری سکینہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہے. بی بی زینب نے کہا کہ اگر آپ کے بچے مجھ سے جان مانگیں گے جان دے دوں گی، لیکن اگر پوچھے پاپا جان کہاں ہے تو کیا کہوں گی. امام نے کہا کہ میری سکینہ کا خیال رکھنا. اب امام نکل کر میدان میں آتے ہیں. میدان میں ایک شور مچ گیا. علی کے لال، فاطمہ کے لخت جگر، نبی کے نور نظر، دوش پیمبر کے سوار میدان کارزار میں تشریف لائے ہیں.
سردار کربلا میدان کارزار میں تشریف لائے، کوئی مقابلے کو تیار نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ مقابلہ ہو۔ 72 زخم، امام شہید ہوئے، خیموں کو لوٹ لیا گیا، خانواد رسول کو لوٹ لیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، شہداء کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ برادران عزیز، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، سر حسین کو یزید کے پاس پیش کیا جا رہا ہے، امام زین العابدین بیمار کو بیڑیوں میں باندھ دیا گیا۔ یزید کے دربار میں جب بی بی زینب کو پیش کیا گیا، بی بی فضہ آپ کے ساتھ ہے، باندھی ہے۔ یزید کے دربار میں جب گفتگو ہوئی، امام حسین کے سر پر جب وہ چھڑی لگایا تو وہاں جو موجود صحابہ تھے انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے، کس جگہ چھڑی لگا رہا ہے؟ یہ وہ بوسہ گائے رسول ہے جہاں ہم نے دیکھا ہے رسول پاک کو بوسہ لیتے ہوئے۔ یزید نے کہا کہ اس صحابی کو بھی شہید کر دو، ان کا سر بھی لگا دو۔ یہ ظلم، یہ بربریت، یزید کے بچے ناچ رہے ہیں، امام زین العابدین بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، یزید کے بچے بتاتے ہیں دیکھو ہمارے باپ کا کیسا نغارہ بج رہا ہے، کیسے ڈھول تاشے بج رہے ہیں۔ امام زین العابدین خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں، تنے تنہا، کوئی ساتھ نہیں، سارے گھر کو کٹا کر تنا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس تماشے کو۔ کچھ دیر بعد تماشا ختم ہوا، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے کہا یہ میرے دادا جان کی اذان ہے، سن رہے ہو، سن رہے ہو، یہ قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ برادران عزیز، اب جو باقی قافلہ تھا بھیج دیا گیا، لیکن امام کا معاملہ یہ ہو گیا، امام زین العابدین ایسے غم میں ڈوب گئے کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر روز آپ روا کرتے تھے، ہر روز روتے تھے، ہر روز روتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہر روز آپ کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا، وہ زندگی بھر رو کر اپنی آنکھیں لٹا دیے، میں نے تو سینکڑوں یوسف چھوڑ دیے تھے، میں نے اپنا سارا گھر لٹا دیا، میں رو نہیں تو کیا کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے ایک خسائی کو بکرا لے جاتے ہوئے دیکھا، بکرا لے جاتے ہوئے جب ایک خسائی کو دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ وہ خسائی نے دیکھا کہ امام میرے پیچھے کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا امام کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم اس بکرے کو لے جا رہے ہو، کیا تم اس کو کاٹنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، کاٹنے کے لیے لے جا رہا ہوں، میرا پیشہ ہے، آپ کو چاہیے تو چھوڑ دوں۔ امام نے کہا کہ مجھے چاہیے نہیں، بس ایک سوال ہے کہ جب تم اسے ذبح کرتے ہو تو کیا پانی پلاتے ہو؟ پانی پلاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں پانی پلاتا ہوں۔ امام نے کہا کہ لوگوں نے میرے گھر کو ذبح کر دیا، پانی تک نہیں پلایا، میرا گھر کا گھر ذبح کر دیا۔ برادران عزیز، اتنا بڑا ظلم خانواد رسول پر، جاہ و جلال کے لیے، تخت و تاج کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، دولت کے لیے، کیا ہوا؟ جو یزید تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا کیا ہوا؟ انجام یزید بھی ہم کو یاد ہے۔ آج لوگ یزید کے بارے میں اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ قرآن فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ دنیا میں ان پر لعنت بھیجتا ہے،
آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے۔ برادران عزیز، ہم نے جانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں تھے، اور اس کی گواہی بی بی ام سلمہ بھی دیتی ہیں اور حضرت ابن عباس بھی دیتے ہیں۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن میری آنکھ لگی، دوپہر کا وقت تھا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انداز عجیب انداز ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر غبار ہے، ہاتھ میں ایک خون کا شیشہ ہے، اور مجھ سے فرمایا کہ ام سلمہ، میرا بچہ حسین شہید کر دیا گیا۔ آپ کہتی ہیں میں نے خواب سے بیدار ہو کر وہ مٹی جو میں نے خارورہ میں بھری ہوئی تھی دیکھا تو وہ سرخ ہو چکی تھی، خون بن چکی تھی۔ ادھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسی وقت مکے میں نے یہی خواب دیکھا، میں نے حضور پاک کو دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں خون کا شیشہ ہے، اور میدان کربلا میں ہے۔ برادران عزیز، یہ ظلم، یہ بربریت خانواد رسول کے ساتھ ہوئی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کے چاہنے والوں میں رکھا ہے۔ میں سیدی سے معروضہ کروں کہ سیدی دعا فرمائیں، اس کے بعد پھر نماز ظہر کے لیے تیاری ہوئی، اور ظہر کے بعد تناول تبرک کا اہتمام ہوگا۔ تناول اللهم صل على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام